इस वक्त सिचुएशन ये है कि पिछले 72 घंटों में जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं मुल्क भर से, सिंध से, कराची से, हैदराबाद से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और लाहौर से, वहाँ पे हलचल मची हुई है और कुछ ऐसे इक़दामात और ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं जिसके बाद आप कह सकते हैं कि वाक़तन उनको परेशान होना चाहिए। सबसे बड़ी एक है जी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वहाँ पे एक बड़ा मारका हुआ है और एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, एहसन भुन साहब, एक तरफ परमट प्लाट और पैसा, एक तरफ रिश्वतें ही रिश्वतें और पुरकशिश मराआत, पुरकशिश पैकेजेस। हम आपको जज बना देंगे, हम आपको अटॉर्नी जनरल बना देंगे, हम आपको डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना देंगे, हम आपको एडवोकेट जनरल बना देंगे, हम आपको एडवोकेट जनरल के साथ अटैच कर देंगे, हम आपको सरकारी वकील बना देंगे, हम आपको प्रोसिक्यूटर बना देंगे, हम आपको दौलत से माला माल कर देंगे। एक तरफ ये सब कुछ था और दूसरी तरफ था नज़रिया। लाहौर हाई कोर्ट बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है और वहाँ पे बड़ा जोर लगाया गया, लेकिन कल जो नतीजा आया वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हामिद खान ग्रुप और उनसे जुड़े हुए सारे लाइक माइंडेड वो जीत गए। आसन भून हार गए, आज़म नज़ीर तारड़ हार गए, सरकार हार गई, स्टैब्लिशमेंट हार गई, सब के सब हार गए और इरफान बाजवा साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बन गए। अली अहमद कुर्द जीत गए और इस तरीके से मुनीर मलिक साहब जीत गए, जो कि इस वक्त आइन की बालादस्ती चाहते हैं, अदलिया की बहाली चाहते हैं और जो 27वीं और 26वीं गैर आइनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं, वो सब के सब नज़रिया जो है वो जीत गया। और अगर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वकला जाग रहे हैं और वहाँ पे ये रिज़ल्ट आया है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप मज़ीद मस्बत चीज़ें देखेंगे। पहली खबर तो ये थी जो कि आज खुद मरियम साहिबा के लिए, नून लीग के लिए, जाती उमरा के लिए बहुत ही परेशान कुन थी, क्योंकि उससे पहले बार एसोसिएशंस के लिए, वकला के लिए तजोरियों, कौमी ख़जाने के जो है मुंह खोल दिए गए थे और ग्रांट्स दी गई थी, पुरकशिश मराआत, पुरकशिश पैकेज दिए गए थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ का ऐलान किया गया था, ये सब कुछ किया गया था, लेकिन इलेक्शन हार गए। दूसरी एक और, वो भी लाहौर से ही है। लाहौर का हल्का है 167 167 पीपी सूबाई हल्का है। वहाँ पे मरियम साहबा ने बिला मुकाबला जीत का खुशियाँ मनाई हैं और उसके कहा गया कि हम बिला मुकाबला ये ज़िमनी इलेक्शन जीत गए हैं। जबकि सामने आ गए हैं एडवोकेट एजाज गौरी साहब, ये जमात इस्लामी के हैं। उन्होंने कहा कि मैं 167 पीपी के कागजात नामजदगी जमा करवाने गया तो मुझे आरओ ऑफिस के बाहर से मुंह पर कपड़ा डालकर अगवा कर लिया गया और कागजात छीन लिए गए। मुझे मुख्तलिफ थानों में रखा गया और जब तक कागजात जमा करवाने का टाइम ख़त्म नहीं हुआ तो मुझे छोड़ा नहीं गया। ये जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और एडवोकेट हैं एजाज गौरी साहब, ये उन्होंने अपनी रुदात सुनाई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना और इस निज़ाम को ही, इस चोर पार्लिमान को हमने सपोर्ट करना ही नहीं। और उसके बाद जमात इस्लामी के उम्मीदवार गए तो उनके साथ ये हशर किया गया। अब इस हल्के का बिला मुकाबला जो है वो नतीजा जारी कर दिया, वही सुल्तान राजा और वही सारी की सारी टीम जो 8 फरवरी और उससे पहले और उसके बाद मुल्क में फिस्तायत जिसने बर्पा की हुई है, जाली नतीजे जारी किए गए, वही इस वक्त भी मौजूद है क्योंकि उनको एक्सटेंशन दी हुई है। और एक्सटेंशन इसलिए दी हुई है कि वो अपना मुंह बंद रखें और उनके मुंह में हड्डी थोड़ी बहुत डलती रहे ताकि वो बोले ना। और ये है नतीजा जनाब इलेक्शन का। और यही हरकतें जो हैं वो माजी में की गई। और ये जो कहा है ना बिला मुकाबला जीतने का शौक, ये 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये काम किया था कि उन्होंने कहा कि मैंने 2/3 अक्सरियत लेनी है और 2/3 अक्सरियत के शौक में उन्होंने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों में धांधली करवाई और कुछ बिला मुकाबला सीटें जीत लीं, जिसके बाद अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया था। और उस बाइकआउट का नतीजा ये निकला कि मार्च में जो तहरीक चली, मार्च 1977 में 77 में, वो तहरीक जुलाई तक चली और जुलाई में सब कुछ धड़न तख्ता हो गया और मार्च चला लग गया था। और उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा भी दी गई गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पे, जो कि अज़ खुद एक जुल्म है। और इसकी इब्तदा
کہاں سے ہوئی تھی کہ میں نے 2/3 اکثریت لینی ہے اور میں نے ہر صورت میں الیکشن جیتنا ہے، یہاں سے ہوئی تھی۔ یہی کام 1970 کے الیکشن میں کیا گیا جب عوامی لیگ جیت گئی اور انہیں اقتدار نہیں سونپا گیا اور ہم نے پاکستان 2 ٹکڑے کروا لیا، اور یہ وہی، اور اب وہی ہے جی نون لیگ جو ہے وہ اس وقت یہ حرکتیں کر رہی ہے، حالانکہ ان کی پنجاب میں حکومت ہے، جعلی فارم 47 ان کو دیا ہوا ہے، فیلڈ مارشل کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی۔ اب آتے ہیں ذرا اس سارے نظام کا انجام، کیونکہ ایک طرف تو تحریک چل رہی ہے اور اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن ایک طرف پہلے بلکہ تحریک کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو آئیں گے کہ جو سرکار سے جڑے ہوئے ہمارے دوست ہیں اور جو دانشور ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سندھ میں آپ چلے جائیں، سندھ میں سہیل آفریدی صاحب گئے ہوئے ہیں اور ان کا بھرپور طریقے سے ان کا وزٹ جا رہا ہے، عوام ان کو بھرپور طریقے سے ان کی پذیرائی کر رہے ہیں اور وہ بغیر کسی تغدو کے اور انہیں کسی قسم کی ان کو ٹرانسپورٹ فراہم نہیں کی جا رہی، بلکہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ نکل آتے ہیں، صرف انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، جس روڈ سے گزرتے ہیں لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے لاہور میں حیدرآباد بار سے انہوں نے خطاب کیا، پریس کلب میں وہ خطاب کر چکے ہیں، ہر جگہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو اس وقت دورہ سندھ پہ ہے، اور کراچی کل جو ہے بلکہ آج ان کا اعلان ہے، جلسہ کرنا ہے انہوں نے باغ جناح میں، اور وہاں پہ مزار قائد کے پاس انہوں نے اجازت دی ہے، 26 شرائط رکھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ استقبال کیا پیپلز پارٹی نے، صوبائی وزیر غنی صاحب نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ ماحول آخر تک برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، اصل سوال یہ ہے، اور وہ سوال ابھی تک گونج رہا ہے کہ واقعتاً ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے، اور اس کو انڈر پریشر لا کے اس سے مختلف فیصلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج کا دن اگین امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، سہیل آفریدی، شاہد خٹک، شفیع جان، سلمان اکرم راجہ صاحب آج انہوں نے خطاب کرنا ہے، اور یہ 2.5 سال کے بعد پہلا موقع ہوگا۔ عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں اس سے پہلے ہی جلسے جلوس روک دیے گئے تھے، تو یہ پہلا موقع ہوگا تقریباً 3 سال میں، اور جنرل آصف منیر صاحب کے دور میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور آج دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی سہیل آفریدی صاحب نے حیدرآباد ہائی کورٹ میں جو وکلا سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے وکلا سے اپیل کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ظلم کے خلاف آزاد عدلیہ کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور چوری کی گئی اور جعلی فارم 47 تقسیم کیا گیا، اور خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت قائم ہے۔ ان سے سوالات کیے گئے صحافیوں نے کہ جی 9 مئی کس نے کروایا تھا، تو انہوں نے کہا 9 مئی اسی نے کروایا ہے جس نے CCTV فوٹیج چوری کی ہے۔ وہ پورے پاکستان سے جہاں جہاں 9 مئی کے فالس فلیگ ہوا وہاں کی فوٹیج نہیں ہے، CCTV فوٹیج سب چوری کر لی گئی۔ مرید کے کی جو قتل عام ہوا اس کی CCTV فوٹیج، اس کے DVRs پورے علاقے سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا اسلام آباد میں اس کی بھی CCTV فوٹیج غائب ہے، اور باقاعدہ طور پہ نہ صرف وہ فوٹیج غائب ہے، ایمان مزاری صاحبہ کو نازیبہ گفتگو کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کی CCTV فوٹیج بھی غائب ہے۔ تو جو CCTV فوٹیج چوری کرتا ہے، جو غائب کرتا ہے، تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ وہی اس کا رسپانسبل ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے میڈیا سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی نکلیں، اور میڈیا سے بھی حیدرآباد میں کہا کہ آپ بھی نکلیں اور آپ بھی سپورٹ کریں، کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے اور ہم نے اپنے حقوق بچانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ DGISPR کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی حکومت ہمیں سپورٹ کرے یا نہ کرے، ہم ہر صورت میں آپریشن جاری رکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپریشن جاری ہے تو پھر کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو اگر آپ نے حکومتی انکار کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو DGISPR تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جاری ہے،
تو جب آپریشن جاری ہے تو پھر دہشت گردی پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا, یہ بدامنی پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا, اور یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں, اور دہشت گردی کیوں پھیل رہی ہے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, آپ کی ناقص منصوبہ بندی ہے یا پھر آپ کرنا نہیں چاہتے. یہ صورتحال اس وقت موجود ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سہیل حفیظ صاحب نے, انہوں نے کہا جی میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کے ترجمان DGI-SPR نے کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے, تو آج بھی میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. اور جبکہ باقی صوبوں میں وزرائے اعلیٰ ایئر فورس کے جہاز پر سفر کرتے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کا بھی پاسپورٹ بلاک, اور سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کا بھی پاسپورٹ بلاک. اور یہ ریاست ہے, CM جو ہیں وہ ریاست کہلاتے ہیں, ریاست پاکستان کے نمائندے ہیں. لیکن چونکہ یہ سب کچھ چل رہا ہے اس لیے جناب یہ اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ جعلی نظام چلتا رہے اور اس کو کچھ نہ ہو. تو دیکھتے ہیں جی, مختلف اطلاعات آ رہی ہیں. آج امتحان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کس حد تک اعلان کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, یا پھر وہ بھی انڈر پریشر آتی ہے اور وہ بھی وہی سنے گی جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی, اور مریم نواز صاحبہ کی طرح وہ بھی فسطائیت برپا کرتے ہیں یا نہیں. تو آج ان کا امتحان ہے. اگلی خبر ہے جی, سندھ کے بعد پنجاب میں نے آپ کو بتا چکا ہوں, آج خیبر پختونخوا میں کنونشن ہوا, یوتھ کنونشن, وہ بھی بڑا کامیاب ہوا اور موبلائز ہو چکی ہے نوجوان نسل, اور ہر صورت میں وہ پاکستان میں تبدیلی کی خواہاں ہیں. اب آتے ہیں ذرا ان ساری صورتحال کے پیش نظر کہ ہو کیا رہا. اس وقت حکمراں اتحاد جو ہے وہ اس کی صفوں میں دراڑیں ہیں, اور راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے, اور مختلف سٹوریز آ رہی ہیں. محمد مالک صاحب سٹوری دے چکے ہیں, محسن بیگ صاحب بتا چکے ہیں, سہیل وڑائچ صاحب بتا چکے ہیں کہ جناب یہ حکومت کا چل چلاؤ ہے اور حکومت نہیں چل رہی. بلکہ سب سے بڑے جڑے ہوئے ان کے ایک دانشور ہیں, وہ تو جن کو سفیر لگانے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا لیکن وہ سفیر نہیں بن سکے, وہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ جناب اگر نون لیگ چلی جاتی ہے, اگر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو پھر مائی باپ یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا, پھر ملک کیسے چلے گا, پھر صوبہ کیسے چلے گا, عوام کیسے چلیں گی, پھر فوج کا کیا بنے گا, پھر ہمارے فیلڈ مارشل کا کیا بنے گا. وہ ایک ایسا خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ جعلی نظام ختم ہوگا اور یہ پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہو جائے گا, وہ یہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جعلی نظام قائم ہوتا ہے تو بہت سارے جعل سازوں کے دکانیں بند ہو جائیں گی, اور بہت سارے جعل ساز جو ہیں وہ انہیں اپنا کوئی اور دھندا تلاش کرنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے, سچویشن یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا گروپ تشکیل دیا ہوا ہے, اور اس پروپیگنڈا گروپ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جبکہ ایک طرف جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کمبل ہے, یہ جو جاتی عمرہ والا کمبل, ایک ایسا انہوں نے اوڑھا ہوا ہے اور یہ جعلی نظام بنایا ہوا ہے. اب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور اندر سے یہ بالکل یہ سٹڈی ہو چکی ہے کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, اور فیلڈ مارشل کو سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں, یہ آپ ان کو بچاتے بچاتے اور ان کے ساتھ جب آپ نتھی ہو گئے ہیں تو یہ سب کو لے ڈوبیں گے, یہ نحوست ہم سب کو لے ڈوبے گی, اس لیے آپ راہ راست پر آ جائیں. آپ کو استثناء مل گیا, آپ نے لینا تھا مل گیا, آپ کو 5 سال کی ایکسٹینشن بھی مل چکی ہے. اب مہربانی فرمائیں, پاکستان کا سوچیں, پاکستان کو آگے لے کے چلیں. یہ جو نااہل اور نکما اور کرپٹ ٹولہ ہے, یہ آپ کو کہیں کا چھوڑے گا نہ پاکستان کو. اس لیے مالک صاحب کی اپنی خبر ہے, محسن بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب حکومت کے بارے میں بتایا, اور اسی طریقے سے جو دانشور ہیں سہیل وڑائچ صاحب کئی دفعہ ونڈر بوائے کی تلاش کر چکے ہیں. اب ہر طرف یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے ان کو بتایا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ذرا ماحول بنائیں, اس کمبل سے ہماری جان چھوٹے, اور وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فوراً پریشر آتا ہے, وہ واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے, اور ذرا اس کی بتائیں, اس کی وضاحت کریں. تو واٹس ایپ پہ جب میسج آتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے جی نیچے کہ جناب یہ کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, اور
मेरा तो कोई मूड नहीं है। फिर उसके बाद हमारे एक और दोस्त हैं, उनके पास फिर उनको फ़ोन चला जाता है और उन्होंने फिर बता ही दिया सारा कुछ। अंसार अब्बासी साहब हैं, वो कहते हैं कि मुझे पिंडी से एक सोर्स ने रब्ता किया, तो DGISPR से फ़ोन आया होगा और कहाँ से आना है। तो उन्होंने कहा कि जी एक सोर्स ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी नाम लेकर कहा कि जी जो मोहम्मद मालिक साहब, जो मोहसिन बेग साहब, जो सोहेल वड़ाई साहब जो ये बातें कर रहे हैं कि 6 महीने की जो बात कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा सिस्टम तब्दील हो जाएगा और ये सारा कुछ चीज़ें इस तरह से नहीं रहेंगी और ये हुकूमत नहीं रहेगी, नून लीग की छुट्टी हो जाएगी, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, कौमी हुकूमत आ जाएगी, या इस तरह की बातें जो हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे रावलपिंडी से एक सोर्स ने फ़ोन करके कहा कि ये बातें इनकी दुरुस्त नहीं हैं और उन्होंने कहा कि मईशत हो या सियासत, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतरीन हैं।